ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی اور امام ابن حجر مکی کہ نقل کردہ روایت سے یہ بات ظاہر و ثابت ہے کہ حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جو ان شہزادوں سے پہلے کسی کے نہیں ہوئے۔ نمبر دو، حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ کریم نے ان شہزادوں کے لیے جنت میں محفوظ رکھے۔ نمبر تین، حسن اور حسین یہ وہ دو نام ہیں جو ان کی ولادت کے موقع پر عرشوں سے نازل ہوئے۔ ظاہری بات ہے آپ سمندری سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے تو ہوں گے، سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ راستے میں اتنے پیچ و خم تھے، 4.5 گھنٹے میں آپ پہنچے ہیں یہاں نا، تھکے ہوئے تو ہیں، اس لیے میں جی ہاں تو میں سبحان اللہ میں کہہ لیتا ہوں، نہ کوئی گپ ہے نہ شپ ہے نہ دوڑا ہے نہ مائیہ ہے۔ احادیث کی روشنی میں جو دو نام شروع ہو گئے انہی ناموں پر بات ہوگی۔ کمزور آواز ہے، کوئی جاندار آواز نہیں۔ حسن و حسین یہ دو نام عرشوں سے آئے۔ حسن و حسین یہ دو نام کسی کے نہ تھے۔ حسن و حسین نام جنت میں تھے۔ بھائیو جب ناموں کی یہ شان ہے، ذاتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ذاتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام دروازے پر تشریف لائے، حضور کے وجود شریف پر موٹی چادر اوڑھی ہوئی تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ جو ماجرا تھا، جو بات تھی وہ کہہ سنائی۔ آواز سادہ کیجئے گا، سادہ بالکل، لیکن جستجو باقی رہی کہ چادر میں کیا ہے۔ بالآخر جانے جانا نے خود فرمایا دیکھو گے کیا ہے؟ میں نے عرض کیا شوق تو یہی ہے۔ چادر کے پلڑو ہٹائے تو ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین، گزارا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، گزارا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین۔ یہ جو آج کا جلسہ ہے، ہمارے محترم بڑے دنوں تک اس جلسے کے لیے شفقت کرتے رہے، رابطہ کرتے رہے، تاریخ کو بند نہیں پڑ رہی تھی، پھر چل کر یہ تاریخ کا تعین ہوا۔ باقاعدہ آپ لوگوں نے، محفل کرنے والے بھائیوں نے فلیکسیں چھپوائیں، آپ بھی سارا دن کام کاج کے بعد یہاں آئے، تو ایک موضوع کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ذرا سمجھیے گا، مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہاں اب کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، بہت خوب، صرف حضرت اسامہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور نے شہزادوں کو گود میں لیا ہے، چادر ہٹا کر دونوں کو دکھا دیا۔ حضرت اسامہ کو خبر ہے کہ یہ دونوں کون ہیں، پر سننا، جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ ان جملوں کی لذت محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔
کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، کٹھ نہیں ہے، محفل نہیں ہے، اور جن کو حضور بتا رہے ہیں وہ بے خبر بھی نہیں ہے۔ حضور کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ آج کا بیان آسان ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر نظر آسمان کی طرف کی، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ آباد والو 3 جملے ہیں، ایک کہہ چکا ہوں، 2 باقی ہیں۔ آپ کا والیوم چیک ہوگا، پھر کچھ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ مدینہ شریف کی تسبیحاں چومنے والو، سرکار مدینہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک ہو گیا، تو بھی ان سے محبت فرما، یہ 2 ہو گئے۔ اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حسنین کریمین کی محبت بندے کو رب کا پیارا بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہو گئی، آپ کی نظر یہ دوسری حدیث مبارک۔ کیا نام ہے اس مسجد کا قبلہ؟ غوثیہ چشتیہ۔ بلے بلے بلے، قادری اور چشتی 2 فیض کٹھے، قادری اور چشتی۔ نہ قادریوں میں اتنا سکوت ہوتا ہے تو چشتیاں تو چپ رہن دا، ویسے ہی جواز کوئی نہیں۔ مشرب نقش بند میں سکوت ہے، اور اس سکوت میں بھی ایک عجب سرور ہے، لیکن قادریوں چشتیوں کے پاس خاموشی کا کوئی جواز فی الحال نہیں ہے، ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، یہ ہے غوثیہ چشتیہ، وہ تھی مسجد نبوی شریف، یہاں ہوئی ابھی عشاء کی، وہاں ہو کے ہٹی تھی عصر کی، عصر کی تھی آخری رکعت، جان عالم ہے سجدے میں۔ حافظ الحدیث حیثمی نے مجموع الزوائد مناقب کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حسنین کریمین حسب معمول آئے، حضور سجدے میں ہیں، اور میں اپنے ذوق سے کہا کرتا ہوں ان کا محبوب مرغوب اور پسندیدہ مقام یہی ہوتا تھا کہ جب نانا سجدے میں جائیں گے تو ہم نے پشت انور پہ سوار ہونا ہے۔ شہزادے آئے، پشت انور پہ سوار ہوئے، حضور نے حسب معمول سجدہ فرمایا، سجدے کے بعد وہ 4تھی رکعت پوری ہوئی، سلام پھیرا گیا، شہزادے ابھی پشت انور پر کندھوں سے لپٹے ہوئے ہیں، رخ انور شم رسالت کے پروانوں، ہدایت کے درخشندہ ستاروں، اور ایسے پکے ٹھکے جنتی، بہت خوب، پکے ٹھکے، ایسے پکے ٹھکے جنتی کہ جنہیں کسی عجم کی یونیورسٹی سے جنتی ہونے کی سند پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہدایت کے درخشندہ ستارے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، سرکار نے ان کی طرف رخ انور کیا۔ اب میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جلسہ نہیں ہے، آپ کاش کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ہم آہنگ ہو جائیں، ابھی آواز میرے ہم آہنگ نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، شان حسین، شہادت حسین، مقام حسنین کانفرنس نہیں ہے، مسجد نبوی شریف کی معمول کی نماز عصر ہے، اور سرکار نے صحابہ پاک کی طرف رخ کر کے شہزادوں کو اتار کے گود میں بٹھایا اور فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو تم میں سے بہتر ہیں نانا اور نانی کی نسبت سے، والد اور والدہ کی نسبت سے؟ اب میں سننا چاہتا ہوں اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں، جو افضل و بہتر ہیں نانا اور نانی کی نسبت سے، والد اور والدہ کی نسبت سے، ماسیوں اور ماموں کی نسبت سے، ماسیوں اور ماموں کی نسبت سے،
چاچے اور پھوپھی کی نسبت سے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کی حضور ارشاد ہو، فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ، وہ حسن اور حسین ہیں۔ اب کریم فرماتے ہیں دوبارہ اس جملے کا سرور پا سکتے ہو تو پاؤ، جلسہ نہیں ہے جلسہ نہیں، کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے کہ شان امام میں جلسہ ہے یا حسنین پاک کی شان میں جلسہ ہے۔ یوں کہنے دیجئے یہ وہ ذکر ہے جو مدینے کے کوچہ و بازار میں ہر روز ہوتا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور آپ اہل سنت ہیں، اس نام کی کثرت سے گھبرائیے نہیں، حضرت والا مرتبہ ہمارے سروں کے تاج۔ آپ وہ حدیث کوٹ کر چکے جو مظلوم کربلا نے 61 ہجری جمعہ کے دن 10 محرم کو کربلا معلیٰ میں زندگی کے آخری خطبے میں پڑھی کہ نانا نے ہم سے فرمایا تھا تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، خطرہ محسوس مت کیا کیجیے۔ آپ کے خطروں نے ہماری نئی پیڑھی کو خطرے میں ڈال دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حسنین ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، بات ختم۔ زندہ حضرات سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مصطفیٰ آباد والوں سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیجئے کہ سمجھ آ رہی ہے۔ پھر سرکار فرمانے لگے وہ حسن و حسین ہیں، ان کے نانا سید الانبیاء، ان کی نانی ام المومنین مخدومہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، ان کے والد علی المرتضیٰ، ان کی والدہ حضرت بطول زہرا، ان کی پھوپھی ام ہانی، ان کا چاچا جعفر طیار، ان کے مامے رسول اللہ کے بیٹے، ان کی خالائیں، ان کی ماسیاں سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ زینب پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ صالحہ ام کلثوم۔ آگے لفظ کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹیاں۔ رسول اللہ، آپ کہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت خوب، بہت خوب۔ گوگل پہ سرچ کرو گے مسجد نبوی کے مصلی پر جو حضور نے فرمایا ہے اس کے بعد بھی کسی گوگل کی ضرورت ہے؟ میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، آپ گوگل کو فرقہ مان لیجئے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ آپ گوگل کو فرقہ مان لیجئے۔ گوگل سے پوچھیں گے کہ بیٹیاں کتنی تھیں، وہ تو مسجد نبوی کے مصلی پر باوضو نماز عصر کے بعد خود فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ پھر جانے جانا نے فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں، ان کی نانی جنتی ہیں، ان کے والد جنتی ہیں، ان کی والدہ جنتی ہیں، ان کی ماسیاں جنتی ہیں، ان کے مامے جنتی ہیں، ان کا چاچا جنتی ہے، ان کی پھوپھی جنتی ہے، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ شان ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین کی۔ آپ چھوٹی دنیا، جب آپ بھی بڑے ہوگے تو بڑوں کی طرح سبحان اللہ نہیں کہو گے، تو سنبھال کے رکھیے یہ ذوق، بڑوں کو چیک کرنے دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی حدیثیں ہو گئیں مفہوماً؟ کتنی گننا پڑیں گی، باہر جا کے بتاؤ گے کہ ہم نے کتنی حدیثیں سنی ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ کتنی کمزوری سے بولتے ہو؟ ریاضی میں سب بھاگتے ہیں اسکول سے، ابھی تو 2 تک آئی ہے بات۔ کتنی ہو گئیں؟ 2۔ تیسری حدیث پاک سنیے حسنین کریمین کی شان میں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں اس کو لکھا۔ حدیث پاک سنیے گا، ہم کوئی بھی یہ ذکر پاک ہم روایت اور فن خطابت کے لیے نہیں کرتے، نہ ہمیں فن خطابت سے کوئی غرض ہے، یہ ذکر سعادت ہے۔ سعادت ہے۔ بابا بلے شاہ کا ذکر کریں تو رحمت وس دیئے،
کربلا کے شاہ کا ذکر کریں تو رحمتوں کا حال کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، سماعت کیجئے گا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خدمت انور میں حاضر ہوا آستان عرش نشان پر، مجھے اجازت مل گئی کہ حجرے میں آ جاؤ. میں چلا گیا. جب اندر گیا تو یہ منظر دیکھا. آپ میری طرف دیکھنا، منظر دیکھنا، میری طرف دیکھنا. سرکار نے ہاتھ مبارک زمین پہ رکھے ہیں، گھٹنے مبارک بھی زمین پہ رکھے ہیں، حسنین کریمین پشت انور پر ہیں اور حضور چل رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی بھول بھی مت کرنا یزید کو ان کے مقابلے میں لانے کی. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اللہ اکبر، اللہ. اور مجبوری نہ ہوتی تو میں اس منحوس کا نام نہ لیتا. بہت خوب، بہت خوب. مجبوری نہ ہوتی اللہ. تو اس پاک بزم میں میں یزید کا نام نہ لیتا. لیکن سمجھانا اور درس دینا ذمہ داری ہے. تقابل کس چیز کا؟ بہت خوب، بہت خوب. عرش کو فرش سے ملاؤ گے، بہت خوب. ہیرے کو روڑے اور کنکر کے مقابلے میں، روڑے اور کنکر کو ہیرے کے مقابلے میں لاؤ گے. کیا تماشا ہے. سنیے گا. حضور گورے گورے قدموں سے، گھٹنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حجرہ شریف میں چل رہے ہیں. اور اب جملے سننا، لطف پانے کی کوشش کرنا. حسن تیری سواری کیسی ہے؟ حسین تیری سواری کیسی ہے؟ نا نظارہ پائی حضرت پیر صاحب سے ہم مخاطب ہیں. حسن تیری سواری کیسی ہے؟ حسین تیری سواری کیسی ہے؟ یہ کیسی ہے میں کیا راز ہے؟ واہ واہ واہ. بہت خوب، بہت. حضرات علماء کی نظر اس راز سے میں دعویٰ نہیں کرتا کہ پردہ اٹھانے لگا ہوں، لیکن اس باغ سے ایک پھول لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شیخ محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا. بیٹا اٹھو، جلدی کرو، جلدی جلدی. خلاص خلاص، اب کسی کو اٹھنے نہیں دوں گا، میرے ساتھ چھوٹی بھی ہوتی ہے. اللہ. ڈسٹرب کا قائل نہیں ہوں میں. کیا بولو، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا. شیخ محقق نے مدارج النبوت میں لکھا یہ فتح مکہ کا دن ہے. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا سے فرما علی ہمارے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، بتوں کو گراؤ. حضور کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اپنے کندھوں پہ کھڑا کر لیں، جس کے چاہیں. واہ 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 واہ. بہت خوب، بہت خوب. حضور کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اپنے کندھے پہ کھڑا کر لیں، اور چاہے ہجرت کی شب واہ واہ واہ. جس کے کندھے پہ خود سوار ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مالکاں دی مرضی چ مداخلت نہیں کری دی. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. واہ واہ واہ. مالکاں دی مرضی چ مداخلت یہ ایک الگ مضمون ہے. فقط ایک جملے سے کچھ محسوس ہوتا ہے تو کر لیجئے، آگے بڑھیے. مولا مرتضیٰ کھڑے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر میں نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کیا، میں نے اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کیا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاؤں تو عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں. ایک صدر باقی ہے، شیخ محقق نے اس کو لکھا. بتوں کو گرا کر مولا مرتضیٰ نے مبارک شانوں سے چھلانگ لگائی، مسکرانے لگ گئے. فرما علی مسکراتے کیوں ہو؟ حضور ایڈی اونچی جگہ تو چھال ماری ہے، سٹ نہیں لگی. اب میں حضرات علماء کی سبق سنانے کی غرض سے توجہ کا طلبگار ہوں. علی پاک کندھوں پہ سوار ہوں، عرش کا پایا ایک ہاتھ پہ رہ جائے. کوئی سرور آیا کہ نہ آیا ان جملوں کا؟ حسن تیری سواری کیسی ہے؟ حسین تیری سواری دیکھنے کو تو یوں ہی لگتا ہے حضور کندھوں پہ بٹھا کے نواسوں کو گلیوں اور راہ گزروں کو قدموں کے بوسے لینے کا شرف بخش رہے ہیں. پر خدا جانے یہ شہزادے کس کس جہاں کی روز سیر کرتے ہوں.
خدا جانے کہاں کہاں کی سیر ہوتی ہوگی. یہ مقام ہے حسنین کریمین کا. چوتھے نمبر پر بولتے جائیں گے. میں نائب محدث اعظم بدر طریقت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی جو حضور محدث اعظم پاکستان کے خلیفہ و نائب ہیں، میں ان کا غلام بے دام ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے 33-34 سال سے جو 4 ورق پڑھے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں آل اطہار کی شان میں سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر آپ کی نظر باب رومی کی بات. باب رومی نے مثنوی میں کہا پھولوں کی پتیوں کو پھولوں کی پتیوں کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جو گدی ایک یہاں اور یہاں رکھی ہے وائٹ کلر کا اس کا یہ شارٹ ہے اور اس کے اوپر کیا کیا ہوا ہے کڑھائی. کیوں؟ اس کو خوبصورت دکھانے اور بنانے کے لیے. لیکن کبھی پھول بھی کسی کڑھائی والے کو دے کے آئے ہیں؟ باب رومی نے کہا ہے پھولوں کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، پھولوں کو حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، پھولوں کو خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی. بذات خود پھول خوبصورتی کا مظہر ہوتے ہیں. اور یہ جب میں کہہ رہا تھا تو یہ 5ویں حدیث میرے سامنے مجمع الزوائد کی آ گئی. کیوں اس میں تاخیر کریں؟ سن لیجئے تاکہ مثنوی کی بات اور پھر جن پھولوں کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں دونوں اکٹھے سمجھ میں آ جائیں. جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت اور جہنم میں مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا. پتہ چلا یہ ریت بہت پرانی ہے. تو جب وہاں نہ رکے تو ہم کیسے روک سکیں؟ جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ مباحثے پرانے ہیں. مرکزی الجھ پڑے آپس میں. جنت آ کے جا اپنا کام کر، تیرے نالوں میں چوکھی اونچی ہاں. دوزخ نے کہا میرا مقام تجھ سے افضل و اعلیٰ و بہتر ہے. دوزخ نے کہا تیرے پلے کیا ہے؟ جنت نے کہا حور و غلمہ ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب طہورہ کی نہریں ہیں، سندس و استبرق کے پردے ہیں، ریشمی مخملی گدے ہیں، خوشبو و نور کا مرکز ہوں، رنگ و سرور کا محور ہوں. میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو کانوں کو نقصان دیتی ہو. میرے اندر رب کی رضا اور رحمت کا نور ہے. جنت نے اپنے فضائل و مناقب بیان کر کے کہا تیرے کل کی ہے. دوزخ نے جواب دیا میرے اندر بڑے بڑے فرائنہ، بڑے بڑے گرو گھنٹال جیسے فرعون، نمرود، شداد، حامان میرے اندر ہیں، عذاب کا مرکز ہوں میں. جنت چپ ہو گئی. رب العزت نے فرمایا جنت جواب کیوں نہیں دیتی؟ جنت نے کہا مولا میں اس کو کیا جواب دوں، میں اپنی فہرست بیان کر چکی. اب یہ اپنی بات چھیڑ کے بیٹھی ہے دوزخ کہ میرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. صرف لائٹیں 2-3 آن ہوئی ہیں، آپ کی نظریں دائیں بائیں کیوں ہو گئی؟ آپ میرے عادی نہیں، میں آپ کا عادی نہیں. اور اچھا ہے کہ عادت نہ ہی پڑے. آج کے سفر کے بعد تو بالکل ہی اچھا ہے. توجہ کا قائل ہوں. یہ روپیہ پیسہ سمندری سے بیچ کے روٹ میں بہت ہے. تقریریں بیچنے ہم نہیں جاتے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، نہ سکھایا ہے. یہ کرسی ہمیں نام پاک کے صدقوں سے ملی ہے. بالکل تو حق ہے بقول حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. توجہ کا سخت محتاج ہوں میں.
ٹھیک ہے، آپ دائیں بائیں، یہ چھوٹا سا کام ہوا ہے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ بات تو وہ خدا نخواستہ خدشہ ہو، اندیشہ ہو تو وہ تقریباً مہمان خطیب تو میں ہی ہوں، تو میں اس لائٹ سے نہیں ڈرا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ یکدم یوں دیکھا ہے، کتنی پیک پر بات چڑھی ہوئی ہے، تار نہ توڑیا کرو۔ سننا، جنت نے کہا الہی میں اب اس کے سامنے کیا فہرست بیان کروں، میں تو اپنا سب کچھ کہہ چکی، کھول چکی، بیان کر چکی۔ رب العزت نے فرمایا جواب دے۔ مولا کیا جواب دوں؟ عرشوں کے مالک نے فرمایا کیا میں نے تجھے، کیا میں نے، رب جنت سے فرما رہا ہے کیا میں نے تجھے حسن اور حسین، کیا میں نے تجھے، کیا میں نے تجھے استخارہ کر لو کہ یہ نام لے کر کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اصحاب کہف کے نام لکھ کر دانیاں چ پا چھڑیے تو کون نہ لگے۔ اصحاب کہف کے نام ہے، پاس لکھ کر رکھے ہوں تو کشتی نہ ڈوبے، مال میں رکھے ہوں تو آگ نہ لگے، گھر میں رکھ دیجئے تو چوری نہ ہو۔ اور اصحاب کہف کے نام مختلف اس کے ہجے ہیں، الفاظ مکسلمینہ، کشفتت، آزرفت، کشافت، یونس، تب یونس، یوانس، بوس و کلبہم قطمیر یا قطمیر۔ اینڈ پر ان کے کتے کا نام آتا ہے۔ ان صوفی درویشوں کے جو دقیانوس بادشاہ کے دور میں ہوئے، ان درویشوں اور ان کے کتے کے نام میں اتنی تاثیریں کہ جلنے نہ دے، ڈوبنے نہ دے، لٹنے نہ دے، کیا بات ہے، نہ لٹنے دے، نہ ڈوبنے دے، نہ جلنے دے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہ آئی ہے، یہ ان کے ناموں میں اثر ہے، ان کے ناموں کے فیض کا عالم کیا ہوگا۔ کیا میں نے تجھے، آگے نہیں چل سکتا، کیا میں نے تجھے، کیا میں نے تجھے، یہ کوئی میرے پاس پھکیاں شکیاں نہیں ہیں، جڑا اچھی بولے انہوں فالج نہ ہوئے، جڑا ہاتھ کھڑا کرے انہوں فلانا نہ ہوئے، ساڑھے والوں جو مرضی ہوئے۔ بہت خوب، یہ کون سی بات ہے؟ میرے پاس ایسی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ جے نہ لیندیا بندہ مر جائے تو چاہیے بھی اور کی ہے۔ سننا، اگر کوئی میرے ساتھ چشتی یا ذوق ملا کے چلنا چاہتا ہے تو دو لائنیں سنیں، یہ دو لائنیں سنیں۔ حضور نظام الحق والدین سلسلہ چشتیہ کو محبوبیت بخشنے والا سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی سید ہیں، آل رسول ہیں۔ میں الحمدللہ ان کی چوکھٹ پر دلی حاضر ہوا۔ حضور نظام الحق والدین جب دلی سے پاک پتن آ رہے تھے، سخت گرمی، پانی ختم ہو گیا، ایک جوہر آیا، فرما پانی پیا، گھڑا گھڑ پیا کہ شدت کی پیاس تھی، فرمایا صفراوی معاملہ ہو گیا، یعنی معدے کے اندر تلخی و تیزابیت بڑھ گئی، جس سے مجھے قے آ گئی، اتنی قے آئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، مصطفیٰ آباد والوں، میں آپ کو 15 منٹ اس کے بعد سکون سے بیٹھنے کے دے سکتا ہوں، خدا دا نا جے، خدا دا نا جے، اے تو چھڑکیا جے نا۔ حضرت نظام پاک فرماتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میرے قافلے والوں نے پوچھا یہ فرید کون ہے؟ میرے قافلے والوں نے مجھ سے پوچھا یہ فرید کون ہے؟ کہا میں نے ان کو دیکھا، تم یہ نام کیسے جانتے ہو؟ کہا جب آپ بے ہوش تھے یہی نام ابھی نتیجہ نکلنا باقی ہے، یہی نام بے ہوشی میں۔ اور اگر آپ کی شفقت ہو، حضرات علماء سے کر رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت کا شعر بیچ میں ایڈ کر لیجئے، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے
मुंह सुए में खाना था, जब गिरे मुंह सुए में खाना था, होश में हैं ये भटक बहकने वाले, ये बहकने होश में हैं, होश में हैं ये बहकने वाले जब गिरे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत निजामुल हक के वद्दीन, हजरत निजामुल हक के वद्दीन, आप तवज्जो करेंगे सिर्फ, हजरत निजामुल हक के वद्दीन फरमाते हैं, उसने मुझे कहा जब तुम बेहोश थे तुम्हारे लबों पर यही नाम था। नतीजा सुनना क्या है, ये जो मैंने कहा ना, तरले तुरले करके सजाद कड़ो फालज नहीं होएगा, इंज करो तो जो मर्जी हो जाए, मेरे को कोई गारंटी नहीं। खुली बातें हैं, जेड़ा पहले ही सौदे बाजियां करके टुरे आशिक ते ना होया, क्या बात है। वो केड़ा आशिक होया जेड़े पहले सौदे बाजियां करे, इंज ते नहीं होएगा, इंज ते नहीं होएगा। अद्धी रात सदीक पाक के दरवाजे पर आए, अबू बकर चलो लाओ कोई लफ्ज के सदीक ने पूछा है कि कहाँ चलना है, कहाँ चलना है, और इस वक्त और जो पूछे ये अरबाबे तरीक़त ने कहा, पीर कह दे के चलो और मुरीद पूछे कि कहाँ, कहा वो मुरीद कामिल ही नहीं है। कहाँ वो पूछे जिसके पास अपना कुछ हो, जो बैअत हो चुका, उसको पूछने का क्या हक है कि कहाँ। नहीं आ गया ना, सुनिएगा सुनिएगा। अब हम कहाँ पहुँचे थे, हज़रत निज़ाम बाग फरमाते हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा कि बेहोशी की हालत में भी तुम्हारे लब पर फरीद फरीद था, फरमा दिल को सुकून मिल गया कि अब मरते वक्त भी यही नाम लब पर होगा। निज़ाम पाक, और ये मैंने आपको किसी बाबे बूटी शाह का वाक़या नहीं सुनाया। निज़ामुद्दीन औलिया बदायूं में पैदा हुए। जब हम दिल्ली जा रहे थे रास्ते में बदायूं आया, रात को हमने वहाँ चाय पी। बदायूं में पैदा हुए, दिल्ली तक इल्म का हुसूल किया, इल्म के उस उरूज पर थे कि बड़े बड़े मुनाजिरीन, उलमा, मुदर्रिसीन, मुफ्तियान किराम की बज़म में जब निज़ामुद्दीन आते थे, काश को मेरे जुमले से हम ज़ौक़ हो जाए, जब निज़ामुद्दीन उलमा की बज़म में आते थे फिर किसी का निज़ाम नहीं चलता था। और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को महफिल शिकन कहते थे। महफिल शिकन, महफिल शिकन, मैंने कहा खत्म, अब किसी का निज़ाम नहीं चलेगा। जहां फरीद का निज़ाम आ जाए, जहाँ फरीद का निज़ाम आ जाए, क्या बात है, वहाँ किसी का निज़ाम। कोई तो दो चार चिश्ती होंगे। कादरिया चिश्तिया मस्जिद वालों, मैं कादरी रज़वी हूँ। मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, जिनको सैयदना ख्वाजा शाह सिराजुल हक चिश्ती साबरी गुरदासपुरी से भी बहत थी, और हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादा आला हज़रत सरकार सैयदी अशाह हामिद रज़ा ख़ान, जिनके लिए आला हज़रत ने कहा हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद मुझसे है मैं हामिद से हूँ। और बहुत दुनिया कम जानती है, हुज्जतुल इस्लाम शहज़ादा आला हज़रत के जनाजे की इमामत उनकी वसीयत के मुताबिक मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म ने करवाई। फैसलाबाद कह जो पूरा पता लग जाए। फैसलाबाद, अच्छा लाइलपुर कम जानते, फैसलाबाद, चूँकि हमें हमारे हज़रत साहब उसे अक्सर लाइलपुर कहते थे, तो हमें वो भी कहते ही लुत्फ़ आता है। मौजूदा फैसलाबाद, जंग बाजार में जाओ तो वहाँ आपको ऊंचे मीनार नजर आएंगे। समझ जाना कि यही सुन्नियों के सरदार का आस्थाना है। कहाँ पहुंचे थे हम, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, ये जो मैंने आपको बात सुनाई ये बाबा बूटी शाह पिपल शाह का वाक़या नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आलिम है, मुहद्दिस है, फ़क़ीह है, मुनाज़िर है। अल्लाह, अब क्या कीजिए, बात दिल्ली गई है
تو کہتے ہیں بات دلی تک جائے گی، اور یہ چلی ہی دلی تک گئی۔ بہت اب دلی سے واپس کون آئے سنیں گے؟ کاش کہ میرے قریب جماعیوں انگڑائیوں والے نہ ہوتے، کوئی عشق کی شہنائیوں والے ہوتے۔ یہ حضور بڑے ذوق والے نے، ادھر انداز ہے پہلا ہاں اچھا سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سرکار نظام الحق کے بدین سید ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، محقق ہیں، مفتی ہیں۔ آپ دلی میں واز فرما رہے ہیں، یکدم کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر تشریف فرما ہوئے۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ پھر حضرت بعد میں کسی مارم راز نے پوچھا، سیدی آج دوران واز 3 بار اٹھنا ہوا، سبب کیا تھا؟ کہاں سے میں لفظ لاؤں، میرے پاس تو تبصرے کا لفظ بھی کوئی نہیں، میرے پلے کیا ہے میں حضرت نظام کے عشق پہ تبصرہ کروں؟ نظام الدین اولیاء کے عشق پہ تبصرہ کون کرے؟ بابا فرید کرے تو کرے، جمال الدین ہاشمی کرے تو کرے، علاء الدین علی احمد صابر کلیری کرے تو کرے، میرے پلے کیا ہے؟ یا امیر خسرو کرے یا پھر امیر خسرو کرے۔ بس یہ سن کر ہم واپس آتے ہیں، اور شکر ہے ہم غیر کی چوکھٹ پر نہیں گئے، مظلوم کربلا کے لخت جگر کے تذکرے پر گئے ہوئے ہیں، دلی میں نظام کی چوکھٹ پر۔ پوچھا حضور آج 3 مرتبہ دوران واز کھڑے ہوئے ہیں، اس کا سبب کیا تھا؟ حضور نظام باغ نے فرمایا، جب میں شیخ شیوخ العالمین، حضرت نظام بابا صاحب کا نام یوں ہی لیتے تھے، شیخ شیوخ العالمین، حضرت فرید الدین گنج شکر کے دربار میں اجودن حاضر ہوتا تھا، پاک پتن موجودہ، تو میں نے وہاں پر پاک پتن کی فریدن مائی کی گلیوں میں فریدن مائی کی گلیوں میں ایک کتا دیکھتا تھا۔ آج دلی میں اس دروازے کے سامنے سے وہ نہیں ویسا، وہ نہیں ویسا، وہ نہیں ویسا، اس رنگ و قد کا ویسا گزرا، تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ لیجئے کہیے فتووں کی دنیا میں جہاں تک جا سکتے ہیں جائیے، یہ نظام ہے، اس کے آگے کسی کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تو جنت تو بولتی کیوں نہیں ہے، جواب کیوں نہیں دیتی دوزخ کو؟ مولا میں اس کو کیا جواب دوں؟ فرما کیا میں نے تجھے حسن اور حسین، صرف ایک مرتبہ یہ نام لے دیجئے، میرے کانوں کو سرور مل جائے، پھر آگے آپ کی مرضی رہے گی۔ کیا میں نے تجھے، کچھ سکون ہوا، سبحان اللہ، کچھ سکون ہوا، کچھ تھکاوٹ اتری، کچھ تھکاوٹ اتری۔ کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت نہیں عطا فرمائی؟ حسن و حسین جنت کی زینت ہیں، جنت کی زینت، جنت کی زینت۔ تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا روم کہتے ہیں پھولوں کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ادھر ہم حجرہ شریفہ میں اس نظارے کو لفظوں میں بیان کر رہے تھے، حسن تیری سواری کیسی ہے، حسین تیری سواری کیسی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ شان، کیا بات، یہ مقام۔ اور 5 کا عدد پورا ہوا ہے، اب ہم غریب نواز کی چھٹی پر آ گئے۔ 4 یار بھی ہمارے، پنجتن پاک بھی ہمارے، غریب نواز بھی ہمارے، اللہ نبی دے سارے پیارے، اللہ نے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اصل میں اتنا پزل ہوا ہوں آج کے سفر میں کہ نہ گھڑی لگا کے گاڑی سے نکل سکا، اور بس آ گیا، اور اب میں نے ٹائم دیکھا ہے۔ کیا خیال ہے چند منٹ چل سکتے ہو آگے؟ نہیں
نہیں احسان حسون مجھ پہ کوئی نہیں. نو نو اٹ از نیور. پیار سے چل سکتے ہو تو بات کرو, ہم بات آگے بڑھائیں, نہیں تو وما علینا آسان ترین چیز ہے. کیا ارادہ ہے؟ کوئی عمرے کا ٹکٹ نہیں میرے پاس, کوئی جنت کا, فی سبیل اللہ بیٹھنا ہے 4 منٹ اور تو بتاؤ. لیجئے سنیے اس حدیث کا رنگ بھی دیکھیے. اس کو حضرت سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. کیا حسن ہے. حضرت جابر نے روایت کیا, حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا, حضرت انس نے روایت کیا, حضرت اسامہ نے روایت کیا, حضرت یعلا نے روایت کیا. میں نے کہا یہ نام کیا ہیں؟ کہا صحابہ پاک کے نام ہیں. بیان کیا کر رہے ہیں؟ حسنین کی شانیں. تو ہم نے کہا یہی حقیقت ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. باقی تو افسانہ و جھوٹ ہے, سچ یہ ہے, سچ یہ ہے, سچ یہ ہے, سچ یہ ہے. دشمن کی کوئی شان بیان نہیں کرتا اور محبوب کی شان بیان کیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. حضرت یعلا فرماتے ہیں نماز ظہر ادا کر چکے تھے, مسجد نبوی سے باہر نکلے, ایک گھر کے اندر دعوت تھی, حضور تشریف لے جا رہے تھے, ہم حضور کے پیچھے پیچھے ہیں. اچانک کریم کے قدمین شریفین رک گئے. میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں بنو ہاشم کا چاند, محبوب کی آنکھوں کا تارا, مظلوم کربلا, راکب دوش مصطفیٰ, نور نظر بطول زہرا, جگر گوشائے علی المرتضیٰ, سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم علیہ السلام بچوں سے کھیل رہے. حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آج گلی میں وہ رکے ہیں کہ جب معراج پر گئے تھے تو نبض کائنات رکے ہی تھی. آپ سطحی طور پہ, میں سطحی طور پہ بیان کر کے گزرنے والا بندہ نہیں ہوں. میرے دادا مرشد محدث اعظم فرماتے تھے کہ سخت بھوک لگی ہو, گرم روٹی, تازہ سالن, ساتھ لسی اور مکھن اور اچار اور چٹنی ہو, وہ بھی اتنا لطف نہیں دیتے جتنا حضور کی حدیث مزہ دیتی ہے. آپ لطف پا کے گزریے, کوئی سطحن رسمن بات نہیں ہو سکتی. حضور رکے ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور سرکار دیکھ رہے ہیں شہزادے کو. اللہ اللہ. اب جملے سننا, میرے نہیں, حضرت یعلا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھائے حضرت امام کو پکڑنے کے لیے. حضرت امام بھاگ کر دوسری طرف چلے گئے. اب لفظ سننا, حضرت یعلا کہتے ہیں کہ حضور ایسا شہزادے کو ہنسانے کے لیے کر رہے تھے. کیا کہتے ہیں؟ لب حسین پہ مسکان آ جائے. معلوم ہے نا کہ کربلا کی بڑی تلخیاں ہیں, معلوم تھا نا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک بڑھائے, فرما ارادہ ان کو خوش کرنا تھا. وہ دوڑ کر ننھے ننھے قدموں سے گلی کی دوسری سمجھ چلے گئے. یہ تو نہیں فرما یعلا پکڑ کے لانا, بہت خوب بہت خوب بہت. یہ تو نہیں فرمایا. صدیق پاک تو ساتھ کنفرم ہوتے تھے. حکم دے دیا جائے. ابوبکر جانا ذرا حسین کو پکڑ کے لانا, ایسا تو نہیں ہوا. خود خرامہ آگے بڑھے, ہاتھ مبارک بڑھائے, حضرت امام مسکراتے ہوئے. اور حضور یہی چاہتے تھے کہ حسین مسکرائے. حسین کی مسکراہٹ. ہائے آپ کیا سمجھے, کوئی کیا جانے کہ کیا حسین ہے. یہ کوئی معمولی بات. کرم فرمائے, آپ کی محبت, آپ کی دعا محبت. کوئی کیا جانے کہ کیا حسین ہے. ظلم نہ کرو, تکڑیاں رکھ کر نہ بیٹھو. عقیدت کی پلکیں راہ گزر میں بچھا دو. یہ ذاتیں تکڑیوں میں تولنے کے لیے نہیں ہیں, یہ انمول ہیں. دنیا میں وہ تکڑی بنی نہیں ہے جو ان کو تول سکے. ان کے بیٹے ہمارے آقا, ہمارے مرشد, ہمارے مولا سید الاسیاد, فرد الافراد, غوث الاغواث, قطب الاقطاب, غوث کونین, مغیث دارین, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, سیرت نورانی, صورت نورانی,
پیر پیراں میر میراں حضور پر نور سرکار سیدنا ابی محمد محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو نہ مجھے کسی پر قیاس کرو، نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی جیسا ہوں۔ یہ مرشد کا فرمان ہے۔ 11ویں شریف کو چلیں، کافی دن ہو گئے کھیر کھائے ہوئے، سبحان اللہ کی آواز تو اتنی ہی چاہیے۔ رات والے دو کو مکتے حضرت انشاءاللہ پیر صاحب کو یہ تھوڑے تھکے ماندے لوگ ہیں، سمندری سے آئے ہیں، اتنا مشکل مضمون کیوں چھیڑے ان کے سامنے؟ ہاں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، 14ویں صدی کا مجدد، 1000 کتابوں کا رائٹر، 150 علوم قدیمہ و جدیدہ پر مہارت تامہ و کاملہ رکھنے والی ہستی، عرب و عجم نے جسے بالاتفاق 14ویں صدی کا مجدد مانا، علماء حرمین نے جس سے بیعت برکت پائی، احادیث میں سندیں لیں۔ میں آگے مصطفیٰ آباد میں اعلیٰ حضرت کی ذات پر بات کر چکا ہوں، ایک پروگرام میں آیا تھا۔ اتنی پرانی باتیں کون یاد رکھتا ہے، یہ بھی تو ہم نے یاد رکھنا ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاں پچھلے سال ماشاء اللہ حضرت ہمارے میزبان، سابقہ میزبان بیٹھے ہیں، ہاں جی ماشاء اللہ، وہ امام 14ویں صدی کا مجدد۔ پھر میں کہوں گا کسی نتھو خیرے کی بات نہیں ہے، وہ امام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اب اگلے لفظوں کے 2 معنی ہیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا، اور یہ آنکھیں ملتے 2 معنوں میں ہیں، ایک تو یہی کہ حضور کے مبارک طلبوں پر اولیاء آنکھیں لگائیں، اور ایک محاورہ ہے جب انہوں نے حسن جلوہ کیا تو لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ یہ دوسرا محاورہ ہے، آنکھیں ملتے رہ جانا، ایسا جمال ایسی شان۔ اب 2 معنی سن چکے، پھر سن لو، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور جو مقطع آپ نے کہے اس کا مطلب سنیے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اور مقطع چاروں کے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ دوسری منقبت کا مقطع، رضا کے کام اور رک جائیں، حاشا ہرگز نہیں، رضا کے کام اور رک جائیں، حاشا تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث۔ تیسری منقبت کا مقطع، بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، رضا کے سامنے کی تاب کس میں، رضا کے سامنے کی تاب، رضا کے سامنے کی تاب کس میں۔ سید ایوب رضوی نے عرض کی تھی، تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی منصور نہیں، تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی، جی ہاں سید ایوب رضوی نے عرض کیا، تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی منصور نہیں۔ ہم امام احمد رضا کو معاذ اللہ نبی و رسول نہیں مانتے، شریعت کا ساختہ نہیں مانتے، وہ شریعت کا پہرے دار ہے، نبی نہیں ہے پر سکھایا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا۔ الگ بات ہے کہ لوگ شروع میں تو بہت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، پھر جب ان کو کسی اور سے کام پڑ جاتا ہے بہت خوب، اسی نام سے پہلے چڑھتے ہیں۔ افسوس، اللہ سمجھ رہے ہیں؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث۔ اور چوتھی منقبت کا مقطع یہ ہے، کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا،
مرشد نے فرمایا، غوث پاک نے کہا تو نے کہ جو مانگو وہ ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ سیدنا یعلا فرماتے حضور یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور بالآخر جانے جانا نے حضرت امام کو پکڑ لیا، اور کیسے؟ ان کی گردن مبارک، کلائی مبارک پر، ہاتھ مبارک گردن کی گدی شریف کے نیچے۔ یہ صحابہ ہیں جو اس محبت کی رمزوں اور اداؤں کو بیان کرتے ہیں کہ پیار کیسے کیا جاتا تھا۔ ہاتھ مبارک گردی مبارک کے پیچھے، کیا بات۔ اور حضرت یعلا کہتے ہیں حضرت امام کا سر انور حضور نے کچھ اٹھایا اور اپنا سر انور کچھ خمیدہ فرمایا۔ ہاں، وہ پھر کیا ہوا؟ او ہو، اللہ میں تو صرف سنا سکتا ہوں، اللہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یہ تیرے میں صرف سنا سکتا ہوں، سنیے گا۔ فرمایا ان کا سر انور کچھ اٹھایا، اپنا سر انور کچھ خمیدہ فرمایا، پھر پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں وہ ہونٹ مبارک حضرت امام کے ہونٹوں پہ رکھے۔ رک گئے ہیں جناب، رک گئے ہیں جناب۔ ہونٹ مبارک حضرت امام کے ہونٹ میں رکھے، پر یہیں تک نہ رہے، زبان کچھ ہونٹوں کو کشادہ کیا، اللہ اپنی زبان حق ترجمان اللہ ان کے دہنے پر نور میں داخل فرمائی۔ جلسہ نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، جملہ سننا، جلسہ نہیں ہے، اتنا گہرا بوسہ لے کر کا مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ گرامی قدر توجہ کیجئے گا، اس مقام پر آپ محبت کی گہرائی نہیں دیکھتے۔ الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ 6 کے عدد پر پہنچ گئے کہ 7ویں پہ آئے تھے، 6 ہو گئی۔ چلو بھائی کیا یاد کرو گے؟ عاشورہ یعنی 10 محرم کی نسبت سے 10 کا عدد پورا کر دیتے ہیں۔ کیا یاد کریں گے آپ؟ 9 کر دیتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو پھر لازمی ہے۔ ایسی 12ویں والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رہ جائے گی، یاد رہ جائے گی۔ اب سننا، سماعت کیجئے گا۔ زبان حق ترجمان حضرت امام کے دہنے پر نور میں داخل فرمائی، اور حضرت قبلہ نے جو حدیث کوڈ بیان فرمائی ابھی، وہ جو میں نے بھی دہرایا، اس کے کلمات کو ترجمہ مفہوم کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار والے سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو، اس سے شروع میں فرما لوگو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت امام نے فرمایا جھوٹ بول کیسے سکتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا، مدینہ منورہ میں ایک بی بی صاحبہ تھی، ان کی زبان پہ سخت جملے آ جاتے تھے، فحش گفتگو یعنی گالی بھی نکال دیتی تھی۔ ایک دن حضور قدید خشک گوشت بنا ہوا تناول فرما رہے تھے، بی بی سامنے سے گزری اور رک کے کہنے لگی مینو ویڈیو۔ سرکار نے ایک نوالا اس کے آگے بڑھا دیا، اس نے کہا یہ نہیں، یہ والا دیں جو آپ نے دہان شریف میں ہے۔ مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کہا اے میں نہیں لینا، حضور کے دان میں جو ہے یہ عطا کریں۔ سرکار کی کریمی، حضور نے دہنے پر نور کے بوسے لینے والے گوشت کے اس ٹکڑے کو عطا کر دیا، وہ کھا گئی۔ راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد
کبھی اس کی زبان پہ گالی نہ آئی، فحش بات نہ آئی، زبان اس کی ستھری ہو گئی، جو دہن سے نکلے نوالے کو کھا لے اس کی زبان اتنی ستھری ہو جاتی ہے، جس نے حضور کی زبان کو چوسا ہو اس زبان پر جھوٹ آ کیسے سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ کچھ سمجھے؟ اور اب آپ کی مرضی ہے گنو یا نہ گنو، یہ الگ سے میں نے آپ کو روایت سنائی ہے۔ اب یہی امام جلیل روایت کرتے ہیں، میں اب آپ کو کچھ اور سمجھانے لگا ہوں۔ اہل مدینہ کا طریقہ تھا کہ وہ گٹی تہنیک گڑتی دلوانے کے لیے حضور کی چوکھٹ پر آتے، سرکار علیہ السلام کھجور کو نرم فرما کے دندان اقدس سے اس بچے کے تالو میں لگا دیتے، کبھی شہد چٹا دیا جاتا، اور سب سے میٹھا سب سے پیاری گڑتی انگلی مبارک دہن شریف میں حضور لیتے اور وہ انگلی اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ حسنین پاک کو پہلی گڑتی یہی ملی ہے، مولا علی کو بھی یہی ملی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لو جناب، اب ایک بچے کو لایا گیا، توجہ ماشاءاللہ آپ کی قائم ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج اصل میں بات لمبی شاید ہو رہی ہے کیونکہ گھڑی نہیں میں لگا سکا، اس کو میں دیکھتا ہوں مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ٹائم ہو گیا، 12 بج گئے، لیکن یہاں تو کسی کے بھی نہیں بجے۔ کیوں بھائی بج گئے؟ 12ویں شریف پہ پہنچ کر تو عروج ہوتا ہے۔ سنیے، بچے کو لایا گیا، سرکار نے اس کو انگلی مبارک دہن شریف میں لے کر اس کے منہ میں عطا فرمائی تو وہ چوسنے لگ گیا، اور وہ انگلی شریف چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نرم نرم مسوڑوں سے انگلی مبارک کی برکت دے رہا، چھوڑ نہیں رہا خلاف معمول، جبکہ انگلی مبارک ڈالی، برکت عطا کی، دہن سے باہر نکال دی۔ یہ ایسا دیوانہ ہے دودھ پیتا ہوا، انگلی نہیں چھوڑ رہا۔ سرکار مسکرائے، مسکرا کے فرمایا یہ سیراب کرنے والا ہے۔ سیراب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سب کو پانی پلا دیں تو کہا جائے گا حضرت نے سب کو سیراب کر دیا، نہر نے کھیتوں کو سیراب کر دیا۔ سمجھ گئے یہ بات؟ سیراب۔ اب یہ آگے ضرورت مجھے پڑھنی ہے نا آپ کی، اس لیے شروع میں یہ کورس کروانا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب جناب کیا ہوا؟ وہ بچہ جوانی کے جوبن پر آیا، اس کے اندر یہ کمال ہوا اس فرمان کا کہ جب کسی سفر میں کسی بھی جگہ پر پانی ختم ہو جاتا تو لوگ ان سے کہتے تھے جناب پانی مک گیا ہے۔ وہ سواری سے اترتے، تھوڑی سی مٹی پورے دیتے، پانی نکل آتا، چاہے 100 فٹ کی دوری پر کیوں نہ ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بھی تو چپ رہ کے دیکھوں کہ اس میں کیا لطف ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ تو فائدہ ہوگا اتنی دیر خاموش رہنے میں، ہے کوئی فائدہ؟ بول کے دیکھو، دیکھو دیکھو بول کے ذرا تھوڑا سا۔ ہم تقریر 20 کلاس کے قائل ہیں، ٹیپ ریکارڈر کے نہیں، بہت خوب، کہ لگی ہے تو لگی رہے۔ کیوں بھائی؟ بہت خوب۔ کچھ تو پتہ چلے، کچھ آنکھیں چار ہوں، کچھ تو آر پار ہو، کہاں پہنچے، کس جگہ پہنچے۔ مٹی ہٹاتے پانی نکل آتا، اور سنگلاخ زمین پتھریلی، تھوڑے سے پتھر ہٹاتے پانی نکل آتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں جو انگلی چوس لے اس میں اتنا کمال کہ مٹی ہٹائے پانی نکل آئے، جس نے زبان چوسی ہے کربلا میں فرات کی کیا حیثیت ہے کہ وہ قدموں میں نہ آئے۔ کمزور مت بولیے بھائی، فرات کی کیا اوقات ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مثال دے کے سمجھانے کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر مسئلہ یہ ہے، ہمیں تو 33-34 سال ہو گئے سفروں میں، اب کیا ہے، کبھی کبھی میزبان کہتے ہیں
جناب رستے چ کوئی چیز نہ کھانا تھوڑے واسطے کھانا بنایا ہے فلاں چیز، مطلب جو ہمارے بہت زیادہ شناسا ہیں، پھر آپ ایک دو نوالوں پہ ترک کر دیں گے، ہمارا دل رہ جائے گا۔ چلے اس مثال کو بھی چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے ہم سفر سے گھر جا رہے ہیں، بھوک شدت کی لگی ہے، تو گھر کے اندر ہماری پسند کا کھانا بنا ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے ہمارا فیوریٹ کھانا بنا ہوا ہے، مرغوب ڈش بنی ہوئی ہے۔ اب سفر بھی 100-200 کلومیٹر کا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یار یہاں سے ایک سیب لے کر کھا لیتے ہیں، ہلکی پھلکی سی چیز لے کر ابھی گزارا کر لیں، گھر پہ کھانا تیار ہے۔ مثال ختم، تشبیہ اگلی بات سے کوئی نہیں ہے، مثال سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جن کے لیے حوض کوثر پر جام تیار ہوں، حوض کوثر پہ جاؤں، اور یہ میں حوض کوثر پہ کیوں رک گیا؟ اپنے ان بزرگوں کی نظر کروں جن کے لیے افطاری میں شربت دیدار الہی ہو۔ شربت دیدار الہی۔ استاد زمان مولانا اسد رضا نے کہا کہ دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ ہائے 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 اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت۔ جب یہ معلوم ہو کہ شربت دیدار الہی تیار ہے، فرات کو کون منہ لگاتا ہے؟ حضرت امام کو معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، اتنی شان سن چکے ہو۔ حضرت امام کس مقام پر تھے؟ میں تمام اپنے بزرگوں سے بیچ میں خصوصاً جو سادات ہیں ان سے ملتمس ہوں، خاص کر کے میرا یہ 2.5 سطروں کا سبق سن لیجئے گا۔ سید سجاد امام زین العابدین پاک نے فرمایا، بندے پر ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ جو کہے وہ ہو جاتا ہے، رب اسے پاور دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، جو کہے ہو جائے گا، جو کہے یہ ہو جائے گا۔ باب ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا فقیر و درویش و ولی کی تعریف کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کہا پتر پہاڑ دیکھنا ہے؟ جی ہاں۔ بابا اینج کرے نا انہوں کہ ٹور پہ اشارہ کرے منہ نہ آکے کہ پہاڑ ٹور پے گا، انہوں نے ایسا کیا پہاڑ چل پڑا۔ آپ نے فرمایا میں تینوں دسن واسطے آکھیا، میں نے تینوں کوئی نہ اشارہ کیتا کہ ٹور، میں تینوں کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جملہ بھی آپ محفوظ کر لیجئے دل کی ڈائری میں۔ ان کی گلیوں میں جھاڑو دینے والوں کا یہ مقام ہے۔ ہاں جی، حسین ابن علی کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے والوں کی یہ شان ہے، انگلی کا اشارہ کریں تو پہاڑ چل پڑیں۔ بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور بادشاہ بھی وہ جسے گھر کے بیٹے نے خود دنیا کو بتایا، شاہ است حسین۔ سبحان اللہ، واہ بادشاہ است حسین۔ امام نے فتح و شکست کے استعارے بدل دیے کہ سید کریم آپ کا سر نیزے پر ہے، آپ کیسے جیت گئے؟ جیتا تو وہ ہے جو سر سلامت لے کر تخت پر کمینہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو عارفین کی بولی میں یہ جواب دے رہا ہوں۔ حضرت امام مسکرا کے گویا فرما رہے ہیں، دیکھ لو یقین نہیں آتا، جنہوں نے سر کاٹا تھا ان کے سر اب بھی نیچے ہیں، جس نے سر کٹایا ہے اس کا سر اب بھی نیچے ہے۔ ہاں یہ وہ تصور ہے، شاہ اور بادشاہ۔ حضرت مولانا غلام رضوی صاحب نے مجھے یاد کروایا کہ میں کہاں تھا اور میں آ گیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں یہ شان ہوتی ہے، پاور ان کو ملتی ہے، جو کہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بعید نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ غوث اعظم سرکار نے فتح الغیب میں لکھا، رب ان کو ان کی زبان کو ان کی دولت بخش دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو پاور دے دیتا ہے۔ 2 لائنیں ہو گئی ہیں، 2.5ویں لائن جو ہے اس میں اس کا رزلٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں مگر کچھ خاصانے بارگاہ الہیہ وہ بھی ہیں
کہ پاور ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے. پاور ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں. اس کا ترجمہ رومی کشمیر نے کیا: طاقت تندیاں زور نہ لایا، ماں بیٹھے مان رضا، دنیا اتوں دین دنیا دے سائیں. زور تو لگایا ہی نہیں ہے. سرکار فاروق اعظم حضور کے مرید بھی مراد بھی، بابا فرید کی جد، مجد الفسانی کی جد، واہ 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 واہ. جس کا نام اتنا پاورفل کہ رات کو بچہ ڈرے یا سیانا، ڈرانے خواب ہوتے ہو جو جن. شہادت کی انگلی سے 3 بار عمر عمر لکھو. بہت بہت. تانوں بھی بابا 32 والا چاہیے تویز والا، مفت والے تویز تے بھی سبحان اللہ کوئی نہیں. ہاں 32 والا کالی ککڑی والا، 3.5 گز کالے کپڑے والا. کیا تماشا ہے. بالکل ہم اختتام کے سال پہ آگے بھائی صاحب. وہ جو میں نے 10 کا وعدہ کیا وہ 10 پوری ہو چلی ہیں. اگرچہ ایک سمجھانے کے لیے ہم وہ انگلی چوسنے والے یہ اور اب یہ پہنچ گئے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں افریقہ تک فتوحات کا سلسلہ ہوا. ایک قافلہ بھیجا سرکار عمر پاک امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا. عرض کی حضور پانی نہیں. امیر قافلہ سے کہا. وہ نیچے اترے، گھوڑا درخت سے باندھا، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر کے دعا مانگی: یا اللہ تیرے حبیب کے دین کی سربلندی کو نکلے ہیں، پانی ختم ہو گیا، مہربانی کر. ہاتھ واپس پلٹائے، گھوڑا بدکا، اچھلا، اس کے گھوڑے نے زمین پر پیر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ تو وقت سے پہلے پورے ذوق سے بول اٹھے، پر ایک صدر ہمارے دل کی سن لو. سرکار عمر پاک کے بھیجے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ان کی سواریوں کے سموں کی ضرب میں یہ پاور ہے کہ زمین سے چشمے نکل آئیں. مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ سوار ہونے والے. آپ کیا سمجھتے ہیں پانی کیا چیز ہے بھائی؟ پانی کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. لیجئے جناب، اختتام پر پہنچتا ہوا حضرت امام کی سیرت کی صرف 2 باتیں. اللہ. صرف 2 باتیں. میرے 10 کے عدد کو ادھورا قرار نہ دے دے. صرف 2 باتیں، صرف 2 باتیں. یہاں کا سبق. شان تو سنی، اب سبق. اب کیا ہے؟ سبق. حضرت امام سواری پر بیٹھے تشریف لے جا رہے ہیں. سڑک کنارے گنوار، غریب، مفلوق الحال، کوئی گھر نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت امام گزرے، سب احترام میں کھڑے ہوئے. سلام ہے شہزادہ رسول اقدس. بعض غریب بڑے ہی امیر ہوتے ہیں کہ جنہیں ادب کی دولت نصیب ہوتی ہے. بڑے امیر، بعض غریب، بعض بڑے امیر ہوتے ہیں کہ انہیں ادب کی دولت نصیب. حضور نے محبت سے مسکرا کے سلام کا جواب دیا. ایک کریم جڑے نے نا یہ منگتیاں نو پوئے بھی چڑھا دیں. کریم جو ہوئے شوخی دیکھیں گے. ان میں سے ایک نے کہا حضور دعوتی قبول فرما لو، اور اگر میں اس کو عام محاورے کی بولی میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں حضور 2 برکیاں ساڑھے نال بھی لا لو. فرش پر بیٹھے، زمین پر بیٹھے، سوکھی روٹی. حضرت امام کو کہتے ہیں 9.5 کھا لو. سید پاک نے رکاب سے قدم شریف نکالا دوسری طرف اترنے کے لیے، قرآن پڑھا. آیت کا ترجمہ بڑا ہی آسان ہے. آپ نے آیت پڑھی، ترجمہ: اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. لباس اور حال کہتا ہے کہ تھوڑے نیڑے نہ کوئی ببے. مالک فرماندا ہے ماٹھیاں نو سینے نہ لاؤ. اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت امام بیٹھے، 1-2 نوالے لیے، فرمایا ہم نے تو تمہاری دعوت کھا بھی لی،
اب شام کو میرے گھر تمہاری دعوت ہے. خود گھر تشریف لے گئے. زوجہ پاک سے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جو کھانا میرے لیے تیار کیا ہے وہ کھانا، اگر لفظ میں بتصرف بول رہا ہوں، وہ کھانا ان درویشوں کو دینا ہے، ساڈے والا کھانا. اب آپ کی عقیدت کو بٹا نہ لگے تو جملہ کہہ دوں، پیر کا کھانا اور مرید کا کھانا اور. پر پیر کہتے ہیں جڑا ساڈے لیے تیار ہویا ہے، اگر مجھ سے محبت ہے. کھانا کھلایا، ایک ایک کو جبہ پہنایا. زوجہ مطہرہ نے جو آپ کے لیے عطر کی شیشی رکھی تھی سب کے عطر لگایا اور بتا دیا وہ تمہاری دعوت تھی، یہ ہماری دعوت ہے. ہم پیٹ بھی بھر دیتے ہیں، تن بھی ڈھانک دیتے ہیں. سیرت کی اس بات سے نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں، میرے دیش کا آدھا حصہ ڈوب گیا. جیوندے کی جان انسار مویاں دی، اے تے او جانے جڑا مردہ ہو. میں کل بھی آیا قصور میں تو راستے پر نوجوانوں کا رش بھیڑ، اور رات کو جب ہم واپس بھی گئے او لمان والحفیظ، لگ رہا تھا کہ جیسے میرے وطن میں ہر طرف قرار ہی قرار ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی آہ نہیں، کوئی سسکی نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی دکھ نہیں. جوانوں، تم ہی تو مستقبل ہو، تم ہی تو اثاثہ ہو. تم اس درد سے بے درد ہو جاؤ گے تو پھر پوچھے گا کون؟ آسرا کون بنے گا؟ کیا کرنا ہے جوان؟ جو ایکٹیویٹیز ون ویلنگ پر، موٹر بائک دوڑانے پر، میلے جھمیلوں میں پیسے اڑانے پر، فلموں ڈراموں پر خرچ کرنا ہے، اپنی وہ انرجی، اپنی وہ جوانی، اپنا وہ پیسہ، اپنا وہ وقت ان اجڑے ہوں پہ وقف کر دو کہ جن کا گھر بھی نہ بچا. آپ نے دیکھیں ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے نا. میں نے جو تصویریں دیکھی فیس بک پہ سیلاب والوں کی، ان میں سے کئی تصویریں وہ تھیں کہ 4 پائیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور گہرے پانی سے گزر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب گھر لٹ رہا ہو تو بندہ سب سے قیمتی چیز بتاتا ہے. امیری کا پتہ لگ گیا کہ وہ کتنے امیر ہیں کہ جن کی قیمتی چیز 4 پائی ہے، کہ سونا کہاں پر ہے. کچھ آئی سمجھ؟ اور 2 کا میں نے وعدہ کیا تھا، ایک میں نے والد کی سنا دی، ایک ان کے بیٹے کی سن لو. بیٹا ہمارے سر کا تاج، حسینی سیدوں کا مہتاب، سید سجاد حضرت امام زین العابدین پاک. کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین کریم کیا کرتے تھے کہ رات کو بوریاں بھرواتے راشن کی. مدینہ پاک کی بیوہ عورتوں، یتیم گھرانوں کو آپ نے اپنی لسٹ میں رکھا تھا. جدو ساریاں ہی سو جانا، او ویکھو راتاں نو کی کرید ہے، جدو ساریاں ہی سو جانا، امام زین العابدین پاک نے خادم سے فرمانا بوری میرے کندھے پہ رکھ. سارے پیر ان کی راہ گزر پہ قربان. سید سجاد، سید سجاد. پھر کبھی بیٹھیں گے، زندگی نے موقع بخشا، کریموں نے کرم کیا تو آپ کو صرف سید سجاد کی باتیں سنائیں گے، پر یہ کافی ہے. سید سجاد کا بوری رکھو، پھر بوری کو باندھا جاتا جی رسی سے، اور رات کو اس غریب و یتیم گھر کے سامنے بوری رکھاتے. ابن کثیر نے کہا، لکھا 100 گھروں کا راشن رات کو سب سے پوشیدہ ہو کر حضرت امام دے آتے تھے. اور قبلہ آپ کی اور حضرت اشفی صاحب کی نظر یہ بات ہے، جب یتیم بچیاں ان کو روٹی ملتی ہوگی پوچھتی ہوں گی ماں یہ کون دے جاندہ ہے، ہاں تو مائیں آگے سے میرے محسوسات ہیں، مائیں کہتی ہوں گی کونا ہے پاگاں آڑا، کوئی وڈے کردہ ہے. یہ ہمارے اپنے محسوسات ہیں. کوئی وڈے کردہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سید سجاد نے پردہ فرمایا،
حضور کے وجود سے قمیص مبارک وقت غسل اتارا گیا تو سرکار کی کمر پر رسیوں کے سیاہ نشان تھے. گھر والوں میں اضطراب کی لہر دوڑی. خادم خاص سے پوچھا تو ہر ویلے نیڑے رہندا سیں، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سرکار نے منع کیا تھا، پردہ فرما گئے تو راز کھول دیتا ہوں. اے جڑے سارے مدینے دے بے آسراواں دے گھراں چ رات نو راشن پہنچدا سی تے لوگ بندہ لبدے سن، وہ یہی کریم تھے. اور یہ رسیوں کے نشان ہیں جو بوریاں باندھ کر حضور لوگوں کے گھروں کے آگے رات کو چھوڑ آیا کرتے تھے. یہ ہیں کربلا والے. آج بہت کٹھن وقت ہے. صرف فیس بک پر کوئی پوسٹ لگا کر فراغت مت پانا بھائی، سخت وقت ہے. میں آج مشاورت کر رہا تھا راستے میں آتے ہوئے، ہمارا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، روحانی و تربیتی اجتماع ڈجکوٹ مرکز کے اندر. تو میں آج راستے میں مشاورت کر رہا تھا کہ ہم وہ جو اجتماع پہ 1.5 روپیہ خرچ ہوتا ہے، ہم اس دفعہ وہ نہیں کریں گے. وہ سارا پیسہ سیلاب زدگان کی ہیلپ پر لگائیں گے. بہت سخت ضرورت ہے. سنا ہے، میں نے رات بھی جلسے میں کہا تھا، افواج پاکستان نے بھی اکاؤنٹ کوئی دیا ہوا ہے، اوپن کر دیا ہے. گورنمنٹ اور پاکستان نے بھی. یار زندہ رہے تو سیاست میں بھی لڑتے رہنا. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت مصطفیٰ جان رحمت کی دکھیاری امت کی مدد کا ہے. ڈوبے ہوئے فریادی ہیں، کسی کو روٹی مل جائے اس وقت کے اندر تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کے یقیناً مصطفیٰ آباد میں بھی سلسلے ہو رہے ہیں جی ہیں. اچھا وہ آپ دعوت اسلامی کی طرف کیا ہے؟ FGRF. ہاں ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ. اور یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ملا پہنچے ہوئے ہیں سیلاب میں. باقی لبرل کے تھے ملا. یہ ابھی میں لاہور میں انٹر ہوا، آج تو روز گھومن گھومینیاں تھی جی لاہور کے. آج کا سفر خوب رہا. کدو گھیسو سے چلے دارو رسن تک پہنچے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں جگہ جگہ دیوانے کھڑے ہوئے تھے لاہور والے بابے رضوی کے، لبیک لبیک، اور کیمپ لگے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے سامان سے ٹرک تیار ہیں. وسدے رہن وہ سارے جڑے اجڑیاں نو وسان دی کوشش کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.